بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. برادران اسلام، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی ماہ محرم الحرام کے عنوان پر، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہے اور بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں، کوئی غم کا مہینہ نہیں. اس مہینے میں نوحہ نہیں کیا جاتا. یہ مہینہ کوئی مرثیہ خوانی کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ تو صرف اور صرف خوشی کا مہینہ ہے. اس سے پہلے بہت سے واقعات ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ویسے تو یہ پورا مہینہ فضیلت والا اور عظمت والا ہے، لیکن خاص طور پر یوم عاشوراء، جس کو ہم لوگ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کہتے ہیں، اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور اس دن کے اندر بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے رونما فرمائے اور ظاہر فرمائے. ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت یونس، بلکہ یوں کہیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے جو صحیح سالم نکالا ہے، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو. ایک اور نبی گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. یہ بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک مستقل طور پر سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل سورت کو نازل فرمایا ہے، جس سورت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو بیان فرمایا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو تبلیغ فرما رہے تھے اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف جو بلا رہے تھے اور توحید کا سبق دے رہے تھے، اس کو بیان فرمایا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو خوب دعوت و تبلیغ فرمائی، اپنی قوم کو بہت سمجھایا. علماء نے لکھا ہے تقریباً کم و بیش 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کا کام کرتے رہے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف دی جاتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ کا حکم پہنچاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف دی جاتی تھی. مفسرین کرام نے لکھا ہے جیسے ہم لوگ چاول کو باندھ کر بوریوں میں اور تھیلیوں میں
بوریوں میں اور تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ایسے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم باندھ کر ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا اور ایک ادھر کھڑا ہو جاتا تھا، اور کئی کئی میل تک لوگ کھڑے ہو جاتے اور لات مارتے، اور جو قریب میں کھڈا اور گڑھا ہوتا تھا اس گڑھے کے اندر، اس کھڈے میں حضرت نوح علیہ السلام کو لات مار کر دھکا دے دیتے تھے۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام مر گئے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج کر فرماتے تمہیں اسی حال میں لوگوں کو دعوت دینی ہے، دعوت کا کام اور دین کا کام نہیں چھوڑنا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے تھک کر اللہ سے کہا کہ اللہ میں تھک گیا۔ جب قوم نے بہت تکلیف دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تھک کر کہا اور پریشان ہو کر کہا کہ اللہ میں ہار گیا۔ ان کی بات کو قرآن نے نقل فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، اے اللہ تو بدلہ لے لے، میری طرف سے مدد کر۔ اللہ نے کہا اچھا میں تیری طرف سے بدلہ لے لوں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب پانی کا عذاب بھیجوں گا، اور میرے اس پانی کے عذاب کی وجہ سے کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ میں ایک عذاب بھیجنے والا ہوں جس سے کافر لوگ ہلاک ہو جائیں گے، میرا انکار کرنے والے، تیری بات کو نہ ماننے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جو تیرے ماننے والے ہیں اور تیری بات کا اقرار کرنے والے ہیں اور مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، صرف جو کشتی میں سوار ہو جائیں گے میں ان کو بچاؤں گا۔ اللہ نے ہر طرف سے پانی کا عذاب بھیجا، اللہ نے ہر طرف سے پانی کا عذاب بھیجا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، سمندر سے پانی، ہر طرف سے پانی ہی پانی، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے برتنوں میں بھی اللہ نے پانی بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرا کر چلنے لگے اور دعا بھی پڑھ لی۔ جب کشتی میں بیٹھ گئے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب یہ کشتی 7 دن 7 رات تک لے کر چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ کشتی اس پانی میں چلتے چلتے مکہ بھی پہنچ گئی۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ کشتی مکہ بھی پہنچ گئی، اور مکہ پہنچ کر طواف بھی اس کشتی نے کیا۔ طواف کے بعد، اور طواف کہتے ہیں کعبہ شریف کے چاروں طرف میں 7 مرتبہ چکر لگانے کو ایک طواف بولتے ہیں۔ کعبہ شریف کے چاروں طرف میں گھومنے کو 7 مرتبہ چکر لگانے کو اور گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ خیر، یہ کشتی نے طواف بھی کر لیا۔ طواف کے بعد یہ کشتی پھر اسی پانی میں چلنے لگی، جو پانی ایک قسم کا اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آیا تھا، یہاں تک کہ 7 دن 7 رات کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر یہ کشتی ٹھہری، جس کو قرآن نے جس پہاڑ کا نام قرآن نے جودی بتایا۔ قرآن نے جس پہاڑ کا نام جودی بتایا اس جودی پہاڑ کے اوپر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَوَتْ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت شریفہ میں اس پہاڑ کا نام جودی بتایا، تو اس جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری۔ علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اس پہاڑ کے اوپر، جودی پہاڑ کے اوپر جب کشتی ٹھہری ہے تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، نہ کہ غم کا مہینہ، نہ کہ ماتم کا مہینہ، نہ کہ افسوس کا مہینہ، بلکہ یہ تو خوشی کا مہینہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، تو یہ محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اور یہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے،